اس ٹاپک پہ اس بہت ہی پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں آپ سے بات کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے. اور کینیڈ کالج کا جو کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن میں، ایکیڈیمک ایکسیلنس میں، نہ صرف اس سٹی میں یا اس پروونس میں بلکہ میں سمجھتا ہوں اکراس دس ساؤتھ ایشین ریجن اس ادارے کی ایک اپنی پریسٹیج ہے، اس کا ایک اپنا ریپیوٹ ہے. اور میرے لیے یہ آنر ہے کہ میں اس ویل ریپیوٹیڈ ویری پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں رومی پہ بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ یہاں حاضر ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی فلاسفی کلب کسی یونیورسٹی میں اتنا ایکٹیو دیکھ کے، کیونکہ عام طور پہ آج کل جو سائنس کی اور سوشل سائنسز کی جو رائیولری ہے اس میں کچھ بہت میجر چیزیں وہ ہم ان سے چھوٹ رہے ہیں، جن میں ایک فلاسفی ہے. اور فلاسفی نے ایک عرصے تک فزکس کو، باقی سائنسز کو پالا پوسا ہے. اب وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاسفی کی ضرورت نہیں رہی. فلاسفی میرے خیال میں آپ کی سوشل لائف میں اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی اس کا اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے جتنا کسی بھی دوسری برانچ آف سائنس کا یا کسی بھی اور فیکلٹی کا ہو سکتا ہے. تو میں آنریبل ٹیچرز جو فلاسفی کی ہیں اور جو فلاسفی کلب کے ممبرز ہیں، میں آپ سب کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں اور آپ نے اس کو اس ٹریڈیشن کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں. میں ڈائریکٹ آپ سے عرض کروں گا، گفتگو کا آغاز اگر میں کروں رومی کا بیک گراؤنڈ، رومی کے پیرنٹس سے آپ کو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. رومی کے جو فادر تھے وہ بہاؤالدین والد ان کا نام تھا، اور خوارزم شاہی ڈائنسٹی میں ان کا جو ٹائٹل تھا وہ سلطان العلماء تھا. آپ اگر برٹش ٹریڈیشن سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اپنے لوگوں کو کسی بھی چیز میں ایکسیلنس پہ مختلف ٹائٹلز دیتے ہیں، مختلف ایوارڈز دیتے ہیں. آرڈر آف دا باتھ ہے، وکٹورین آرڈر ہے. انڈیا جب تھا تو یہاں پہ اسٹار آف انڈیا تھا، انڈین امپائر تھا، OBE ہے. اس طرح ڈفرینٹ ٹائٹلز وہ ایوارڈ کرتے ہیں. سر کا خطاب دیتے تھے یہاں پہ، خان بہادر کا، رائے بہادر کا. تو جو ہماری مسلم ڈائنسٹیز تھیں ان میں بھی یہ کلچر سملر تھا. وہ لوگوں کو ان کی مختلف بڑے کنٹریبیوشنز پہ انہیں وہ مختلف ٹائٹلز ایوارڈ کرتے تھے. تو رومی کے جو فادر تھے وہ کوئی ایک آرڈینری مین نہیں تھے بلکہ ویل ریپیوٹیڈ اسکالر تھے، اور اس ڈائنسٹی میں جو امپائر تھی اس میں امپرر کے بہت قریب تھے، اور ان کی ڈائریکٹ ریلیشن شپ تھی ان کے ساتھ. اور ان کی پائٹی اور ان کی اسکالرشپ کی بنیاد پہ وہ رائل ہاؤس جو تھا خوارزم شاہی اس میں ان کی قریبی رشتہ داری بھی تھی. اور وہ کبرویہ صوفی آرڈر تھا. رومی کے جو فادر تھے وہ کبرویہ صوفی آرڈر کے شیخ بھی تھے. USSR سے پہلے کبرویہ صوفی آرڈر جو ہے یہ کاکسس ریجن کے اندر اور سنٹرل ایشیا، جسے آپ آج کار سٹیٹس کہتے ہیں، سنٹرل ایشین ریپبلکس، ان میں بہت فیمس تھا اور پاپولر تھا. اور اگر آپ نے منگول انویژن کو پڑھا ہے، ٹاٹارز کو پڑھا ہے، تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ وہ انویڈرز جو مسلم لینڈز کو انویڈ کرنے آئے تھے اینڈ لیٹر آن دے امبریسڈ اسلام. تو جو میجر رول منگولز کے اسلام کی ایکسیپٹنس میں تھا وہ کبرویہ صوفی آرڈر کے جو لوگ تھے ان کا تھا. تو رومی کے جو فادر تھے ہی واز امنگ دیم. جو کبرویہ صوفی آرڈر تھا ان کے جو شیوخ تھے، ماسٹرز جو ان کے کہے جاتے تھے، ان میں سے تھے. اور سلطان ہمسیلف وہ رومی کے فادر کے ساتھ میڈیٹیشن کرتے تھے، ان کے درس کے حلقے میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ان کی ایک بہت ہی قربت تھی. اور رومی کی جو والدہ تھیں وہ بھی نیشا پور سے، کرنٹ ڈیز ایران، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور وہاں کی ایک ویل ریپیوٹیڈ وہ اسکالرلی ریلیجیس اسپرچول فیملی سے ان کا تعلق تھا. تو فیملی بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں
تو رومی کی جو ایکسیلنس آپ کو بعد میں نظر آتی ہے اس میں ان کے پیرنٹس کا، ان کے فادر کا، ان کی والدہ کا، ان کے باقی لوگوں کا ایک بھرپور کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد رومی کی جو ارلی لائف ہے، رومی کے ٹائم میں جیسے میں نے بتایا کچھ تو انٹرنل رائیولریز تھیں ود ان دا رائل پیلس جو کہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ منگول انویژن تھی۔ تو رومی نے اپنے فادر کے ساتھ مائیگریٹ کیا بلخ سے نیشاپور سے یہ ٹرکی کی طرف گئے، کرنٹ ڈیز ٹرکی، اس وقت یہ اناطولیہ تھا۔ وہاں پہ لارندا ایک جگہ ہے جہاں پہ ابھی کرنٹ ڈیز ٹرکی میں اس سٹی کا نام کارامان ہے، یہ کارامان میں جا کے سیٹلڈ ہوئے، اور ان کے جو مائیگریشن ہے اس میں بھی ان کی بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ نریٹ کی جاتی ہیں، جو آگے جا کے بڑا اہم رول انہوں نے رومی کی زندگی میں پلے کیا۔ تو جس وقت یہ کارامان میں جا کے سیٹل ہوئے تو جو رومن سلجوک امپائر تھا، رومن سلجوک امپائر کا اس وقت لاسٹ موسٹ انفلوئنشل امپرر آف دی سلجوک امپائر واز سلطان علاؤ الدین کیقوباد۔ سلطان علاؤ الدین کیقوباد کو پتہ چلا کہ برہان الدین ولد میرے کیپٹل سٹی سے 100 مائلز کے فاصلے پہ وہاں رہ رہے ہیں، کارامان میں، لارندا اس وقت اس کا نام تھا۔ تو انہوں نے اپنے میسنجرز بھیجے کہ آپ ہمارے کیپٹل سٹی میں تشریف لے آئیں۔ تو ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جس وقت رومی کے فادر جو تھے وہ کیپٹل سٹی آف گریٹ سلجوک امپائر میں انٹر ہو رہے تھے، تو کیپٹل سٹی سے 7 مائلز باہر آ کے سلطان علاؤ الدین کیقوباد ہمسیلف، اس کے ساتھ پورا اس کا انٹوراج تھا، اس کا کاروان تھا، لوگ تھے، انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور سٹی میں لے گئے۔ یوں مولانا رومی جو ہیں ان کا خاندان وہ قونیہ جو اس وقت ترکی کا ایک شہر ہے، اس وقت یہ کیپٹل تھا رومن سلجوک امپائر کا، اس میں یہ جا کے سیٹل ہوئے۔ اگر رومی کی آپ کانٹمپریری مسلم ورلڈ دیکھیں تو اٹ واز ڈیوائیڈڈ انٹو سو مینی ڈفرینٹ امپائرز۔ عباسی کیلیفیٹ تھی، ایوبی ڈائنسٹی تھی ایجپٹ کے اندر، اور کرنٹ ڈیز سیریا کے اندر، اسی طرح خوارزم شاہی ڈائنسٹی تھی۔ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں شہاب الدین غوری واز اسیسینیٹڈ، اینڈ قطب الدین ایبک لیڈ ڈاؤن دی فاؤنڈیشن آف دلی سلطنت، اور پھر وہ آگے سارا سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طرح اس وقت اسپین میں مسلم رول تھا، ایجپٹ کے اندر جو تھے وہ مملوکس تھے۔ تو اس طریقے سے مسلم ورلڈ بھی جو تھی وہ بہت زیادہ اس وقت ڈیوائیڈڈ تھی، اور رومی کی زندگی میں جو منگول انویژن تھی وہ بہت شدید ہو گئی۔ عباسی کیلیفیٹ، باقی بڑی بڑی امپائرز جو تھیں وہ ساری پولیٹیکلی بہت زیادہ ان میں انسٹیبلٹی آئی، تو رومی نے وہ رائز بھی دیکھا اور پولیٹیکلی انہوں نے ایک ورسٹ ٹائم بھی دیکھا جو کچھ منگول اور آفٹر میتھ اس کے ہوا۔ تو اس لیے وہ ایک بہت ہی ٹرمائل کا ٹائم تھا جس میں مولانا رومی رہ رہے تھے، اور اس حوالے سے ہم رومی کے ہم رکاب ہیں کہ ہم بھی ایک بہت ہی ٹرمائل کے ٹائم میں رہ رہے ہیں۔ یہ ایک میپ ہے، میں آپ کے انٹرسٹ کے لیے آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو بہت چیزیں سمجھ آئیں گی اگر آپ اس تھیوری کو جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اسے اگر آپ فلی انڈرسٹینڈ کریں۔ یہ بیسکلی سٹوری ہے 3 لوگوں کی، ابن عربی، رومی، اور رومی کے ایک کانٹمپریری تھے۔ شاید رومی کے بعد آپ صوفی فلسفی میں اور اسپیشلی کلاسیکل پرشین پوئٹری میں آپ کسی کو اگر کیٹیگرائز کریں تو وہ 2 ہی لوگ آتے ہیں، حافظ شیرازی اور فخر الدین عراقی۔ تو یہ 3 پرسنالٹیز ہیں، ابن عربی، رومی اور فخر الدین عراقی۔ یہ میپ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ اس ٹائم پہ مسلم ورلڈ جو تھی وہ کس طریقے سے آپس میں انٹر کنیکٹڈ تھی فرام انڈیا ٹو اسپین، اور کس طریقے سے ان میں نالج ٹریول کرتا تھا، کس طریقے سے کون سے ان کے جو سینٹرز آف ایکسیلنس تھے جہاں پہ آل بگ برینز دے سیٹ ٹوگیدر اینڈ دے شیئر آئیڈیاز۔ پہلی سٹوری میں آپ کو ابن عربی کی بتاتا ہوں۔ ابن عربی کو آپ یلو لائن سے فالو کریں گے۔ He was born in Murcia. Murcia was a city in current day Spain. At that time it was called Al-Andalus.
یہ اندلس سے اسپین سے ٹریول کرتے ہیں، المغرب موراکو میں آتے ہیں، موراکو سے تیونیزیا میں آتے ہیں، ایجپٹ میں آتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں۔ رومی نے ابن عربی نے اپنی فیمس کتاب دا مکن ریولیوشنز یا دا مکن اوپننگز، فتوحات مکیہ جسے کہتے ہیں، وہ انہوں نے مکہ میں لکھی۔ ایجپٹ میں بہت عرصہ رہے، بغداد میں رہے، جروشلم میں رہے، الیپو میں رہے، ڈماسکس میں رہے۔ پھر ابن عربی جو ہیں وہ کونیا میں تشریف لے گئے، کونیا میں رہے جو اس وقت رومن سلجوک امپائر کا کیپٹل تھا، اور پھر واپس ڈماسکس میں آئے، اور ڈماسکس میں ابن عربی جو ہے ان کا جو ریسٹنگ پلیس ہے وہ ان کا ڈماسکس میں ہے، کرنٹ ڈے سیریا۔ دوسری سٹوری ہے رومی کی۔ رومی کا جو ٹریول ہے وہ آپ گرین لائن سے فالو کریں گے۔ ہی واز بورن ان بلخ، کرنٹ ڈیز افغانستان، ٹریولڈ فرام ایئر ٹو نیشا پور، سارا ایران انہوں نے یہاں سے وہ گزر کے گئے اور کونیا تشریف لے کے گئے۔ پھر اپنی تعلیم کے لیے الیپو میں آئے، حلب جسے کہتے ہیں، الیپو میں آئے اور ڈماسکس میں آئے، اینڈ ہی وینٹ بیک ٹو کونیا، اور کونیا میں انہوں نے باقی زندگی بسر کی۔ تیسری شخصیت جو ہیں یہ فخر الدین عراقی ہیں۔ فخر الدین عراقی جو ہیں ان کو آپ ریڈ لائن سے فالو کریں گے۔ فخر الدین عراقی واز بورن ان ہمدان، کرنٹ ڈیز ایران۔ ایران میں یہ پیدا ہوئے۔ اس وقت انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں جو صوفی کلچر تھا یہ ورلڈ وائڈ بہت فیمس تھا۔ لال شہباز قلندر، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، جلال الدین سرخپوش، بابا فرید الدین گنج شکر، اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے صوفی جائنٹس تھے یہاں پہ، پوری دنیا سے لوگ ان سے سیکھنے آتے تھے۔ تو ایک دا کاروانز آف قلندر ٹریولڈ فرام ہمدان اینڈ دے اسٹیڈ فار فیو ڈیز ان ملتان، اور ملتان میں ان میں ایک مڈ ٹین ایجز میں تھا ایک ینگ بوائے، his name was فخر الدین۔ لیٹر آن he became famous as فخر الدین عراقی۔ تو فخر الدین عراقی ملتان میں رہے آ کے، تو ملتان میں 20 ایئرز انہوں نے اسپینڈ کیے۔ جس وقت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ان کا جس وقت انتقال ہوا، اس وقت ابن عربی کی جو فلسفی تھی وہ بہت زیادہ فیمس تھی امنگ دا صوفیز، تو لوگوں میں بہت ایک وہ ہوتی تھی سیکھنے کی تھرسٹ کہ ہم ابن عربی کو سیکھیں۔ تو ابن عربی کے اسکول کا سب سے بڑا آدمی آفٹر ابن عربی، جیسے غزالی کے اسکول کا سب سے بڑا آدمی جو ہے وہ آپ فلسفی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے، غزالی کے اسکول کا سب سے بڑا آدمی غزالی کے بعد عین القدات حمدانی کو کہا جاتا ہے۔ ابن عربی کے اسکول کا سب سے بڑا آدمی ابن العربی کے بعد وہ صدر الدین قونوی کو کہا جاتا ہے۔ ابن العربی کی وفات کے بعد ابن عربی کا اسکول، اس کی انٹرپریٹیشنز کا کام، ابن عربی کی کتابوں کا کام وہ صدر الدین قونوی نے کیا، جو ابن عربی کے سن ان لا بھی تھے اور ان کے سب سے قابل اسٹوڈنٹ تھے، اینڈ ہی ہمسیلف واز اے ویری ریناؤنڈ فلاسفر۔ تو فخر الدین عراقی صدر الدین قونوی سے ابن العربی کو سیکھنے کے لیے ٹریولڈ فرام ملتان بیک ٹو کونیا، اور کونیا میں انہوں نے ایک بہت لمبا عرصہ گزارا۔ صدر الدین قونوی اینڈ جلال الدین رومی they were both contemporaries, and Sadruddin Qanavi was the man who was supposed to lead the funeral of مولانا جلال الدین رومی، بٹ جب وہ آگے آئے جہاں انہوں نے فیونرل لیڈ کرنا تھا تو he lost his senses because of extreme sorrow کہ یہ مولانا رومی کا جنازہ تھا، تو وہ جنازہ نہ پڑھا سکے صدر الدین قونوی۔ پھر جو ایمپرر تھے سلجوک امپائر کے، انہوں نے رومی کا فیونرل لیڈ کیا، تو صدر الدین قونوی کے پاس وہ رہے۔ صدر الدین قونوی کے انتقال کے بعد وہ کائرو میں آئے، کائرو سے وہ واپس ڈماسکس میں گئے، اور فخر الدین عراقی کا جو انتقال ہے وہ ڈماسکس میں ہوا۔ اب اس سے جو چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں چند، وہ یہ سمجھ آتی ہیں فرام اسپین ٹو ملتان، جس کو بھی کچھ سیکھنا ہوتا تھا وہ کہاں جاتے تھے؟ الیپو، ڈماسکس، بغداد اینڈ کونیا۔ تو کونیا جو تھا اس کی ایک بہت سینٹرل پلیس بنتی ہے آپ کی مسلم ہسٹری کی ڈیولپمنٹ کے اندر، اور اس لیے آپ اس میپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا انفلوئنشل سٹی تھا وہ، جس کے اندر مولانا رومی رہتے تھے، اور کتنی رچ اس کی فلسافیکل انٹلیکچوئل ٹریڈیشن تھی کہ اسپین سے ملتان تک جس کو بھی کچھ حاصل کرنا ہوتا تھا
وہ کونیا کو ٹریول کرتے تھے یا ڈماسکس کو ٹریول کرتے تھے. اس کے بعد رومی کی ایجوکیشن آ جاتی ہے. ایک چیز میں اور انٹرسٹنگ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسپیشلی فلاسفی والوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا جاننا کہ کسی بڑے آدمی کا، یہ شاید بہت لوگوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ بڑا آدمی ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن بڑے آدمی کا بیٹا ہونا ایک عذاب کی بات ہوتی ہے، اس کی بیٹی ہونا ایک عذاب کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ریفلیکشن، اپنا عکس آپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو رومی کے جو فادر تھے وہ سلطان العلماء تھے، بہت بڑے عالم تھے، صوفی شیخ تھے. انہوں نے رومی کو بالکل ارلی ایج سے ہی انہوں نے ٹرینڈ کیا فلسفی میں. باقی چیزوں میں اگر آپ نے جان اسٹوارٹ مل کے بارے میں، اس کی لائف کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، یا آپ نے زاں فلپ بارتے کے بارے میں آپ نے اگر پڑھا ہے، فرینچ فلاسفر تھے 18 سینچری کے، تو ان دونوں کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی، جان اسٹوارٹ مل کے ساتھ بھی اور بارتے کے ساتھ بھی، کہ ان دونوں کے جو فادر تھے وہ فلاسفرز تھے، اور انہوں نے ان کو اسی طرح سے بچپن سے ہی ٹرینڈ کیا. جان اسٹوارٹ مل کے بارے میں آتا ہے کہ ہی واز جسٹ 5 years old when he was able to read all the Greek manuscripts, and when he reached at the age of 7-8 he was able to read all the dialogues of Plato and the books of Aristotle. تو رومی کے کیس میں آپ کو یہ بات سملر نظر آتی ہے کہ رومی کے والد اتنے بڑے شیخ تھے، اتنے بڑے فلاسفر تھے، تو انہوں نے رومی کو اس چیز کے اوپر ٹرینڈ کیا. دوسرا جس شخص کا رومی کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس ہے وہ برہان الدین محقق ہیں. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، میں آگے جانا چاہتا ہوں اصل موضوع پہ، لیکن صرف 1-2 سینٹنس میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو انڈیا کا پرنسلی کلچر تھا اس میں بھی یہ بات تھی کہ جو برٹش آفیسرز تھے یہاں پہ، وہ یہاں سے جنہوں نے ہائر اپیرنٹ بننا ہوتا تھا ان ڈائناسٹیز کا، ان پرنسلی سٹیٹس کا، وہ ان کو یہاں سے لنڈن لے کے جاتے تھے اور ان کی ڈیفرنٹ رائل اکیڈمیز میں ان کی ٹریننگ ہوتی تھی. ان کے جو رائل پریسیپٹرز تھے وہ ان کو ٹرینڈ کرتے تھے. یہی کلچر ہماری اس وقت کی مسلم ڈائناسٹیز میں تھا، ان کو اتالیق کہتے تھے. تو اتالیق مقرر ہوتے تھے. تو ویسے برہان الدین محقق جو تھے یہ نارملی یہ پرنسز کے اتالیق تھے، پریسیپٹرز تھے، لیکن چونکہ وہ ڈسائپل تھے رومی کے والد کے، بہاؤالدین ولد کے، تو انہوں نے رومی کے بیٹے کو ٹرینڈ کیا. اس لیے رومی میں آپ کو بہت زیادہ ڈائیورسٹی نظر آتی ہے، میوزک کے اندر، ڈانس کے اندر، گھڑ سواری کے اندر. باقی جو سولجرلی لائف تھی رومی کے بارے میں وہ کم لوگ ڈسکور کرتے ہیں، لیکن اگر آپ مثنوی کو پڑھیں تو جس طرح کی ڈپکشنز رومی نے دی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس کا ایکسپرٹ ہی اس طریقے کی ڈسکرپشنز دے سکتا ہے. تو رومی کے اندر ڈائیورسٹی جو تھی نالج بیک گراؤنڈ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ تھی. حلب میں ایک بورڈنگ سکول کے اندر بھی رومی رہے. پھر جیسے ناچیز نے پہلے بتایا آپ کو کہ الیپو اینڈ ڈماسکس یہ 2 میجر سٹیز تھے جہاں پہ بڑے بڑے سکولز تھے فلسفی کے، میڈیسن کے، میتھمیٹکس کے. وہاں پہ رومی نے وہ ساری کانٹمپریری سائنسز بھی پڑھی. تو اس لیے رومی کے اندر جو ہے وہ ڈائیورسٹی اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت زیادہ ہے. اس پوائنٹ کو میں اگر کنکلوڈ کروں تو میں آپ کو کچھ پوائنٹس دے رہا ہوں، آپ وہ بے شک نوٹ ڈاؤن کر لیں اور یہ دیکھیں کہ کتنا ایکسٹرا آرڈنری برین تھا جس نے اپنے بعد آنے والی ساری مسلم فلسفی کو انفلوئنس کیا، اپنے بعد آنے والی ساری صوفی لٹریچر کو اس نے متاثر کیا، اپنے بعد آنے والی پرشین پوئٹری کو اس نے متاثر کیا، اپنے بعد جتنے صوفی آرڈرز تھے ان کو اس نے متاثر کیا. اس نے ڈانس کا پورا ایک سکول قائم کیا جس نے میوزک کا پورا ایک پیٹرن چینج کر دیا. ایون آج بھی آپ اگر ٹرکش ڈراماز یا ٹرکش میوزک کو فالو کرتے ہیں تو اس میں جو نئے ہے، جو فلوٹ ہے، اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. تو وہ جو نئے ہے یا فلوٹ ہے بیسکلی یہ اس طرز پہ گائی جاتی ہے، بجائی جاتی ہے جو رومی نے ان کو دی تھی. تو جو انفلوئنس ہے رومی کا ان ساری چیزوں کے اوپر وہ بہت بڑا ہے، اور وہ اس ڈائیورسٹی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رومی کا جو بیک گراؤنڈ نالج تھا
وہ بہت زیادہ ڈائیورس تھا اور بہت ڈائیورس ٹریننگز رومی کی ہوئی تھی. اس کے بعد کچھ میں اسے تھوڑا شارٹ کرتا ہوں. انٹلیکچوئل انوائرمنٹ جو اس سے پہلے صوفیزم میں ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی رومی سے پہلے, رومی کے کانٹمپریری ٹائم میں جو تھیالوجی کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, اور رومی کے کانٹمپریری ٹائم میں جو فلسافیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, یہ ساری وہ بہت بڑی چیزیں ہیں جن سب کا رومی کے اوپر ایک امپیکٹ ہے. ان سب میں سے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن میں اسے تھوڑا شارٹ کر کے آگے چلتا ہوں. رومی کو جن لوگوں نے فلسافیکلی اور ٹیکنیکس میں بہت زیادہ امپریس کیا, جس وجہ سے جو مثنوی ہے وہ ایک لٹریری آپ کے سامنے ایک لیجنڈ کے طور پہ آج تک زندہ ہے, اس میں سب سے بڑا انفلوئنس رومی پہ فرید الدین عطار کا تھا. اور فرید الدین عطار کی موسٹ فیمس بک ہے, آپ اگر مسلم فلسفی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو میری آپ کو ریکمنڈیشن ہوگی کہ عطار کی کتاب منطق الطیر, دی کانفرنس آف دا برڈز, اسے پڑھے بغیر آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ نے مسلم فلسفی کو سمجھا ہے, اسپیشلی تھرو پوئٹری. رومی کی جو مثنوی ہے اس کا پوئٹک میٹر وہ سارا وہی ہے جو فرید الدین عطار کی کانفرنس آف دا برڈز کا ہے. اس کے بعد رومی کے اسٹوڈنٹ نے جب رومی کو یہ ایڈوائز دی تھی حسام الدین چلپی نے کہ آپ ایک مثنوی لکھیں, تو اس نے مینشن کیا تھا کہ آپ فرید الدین عطار کی منطق الطیر کی طرح کی مثنوی لکھیں. تو اس لیے رومی پہ بہت زیادہ ان کا انفلوئنس تھا. میں رومی کی مائگریشن کے واقعات میں نے اسے اسکپ کیا شارٹ رکھنے کے لیے کہ رومی کی کیسے ملاقات ہوئی فرید الدین عطار سے, اور اس ملاقات کا بھی ایک انفلوئنس جو ہے وہ رومی پہ ہے. سیکنڈ پرسنالٹی جس کا رومی پہ بہت زیادہ اثر ہے آج کل کی کانٹمپریری ورلڈ میں, انفارچونیٹلی ایون ہماری پرشین ڈپارٹمنٹس بھی اس کو بہت زیادہ فوکس میں نہیں لاتے, وہ ثنائے غزنوی ہیں. آپ جب مثنوی پڑھتے ہیں تو پہلے والیوم سے لے کے 6th والیوم تک آپ کو جگہ جگہ ثنائی غزنوی کی کوٹیشنز ملتی ہیں, ان کے اشعار ملتے ہیں, ان کا نام ملتا ہے, رومی انہیں بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. تو سیکنڈ پرسنالٹی میری کیٹیگرائزیشن میں جس نے رومی کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا لٹریچر میں, وہ ثنائی غزنوی تھے. تیسری پرسنالٹی آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ رومی کی ساری مثنوی جس شخص کی عربک ورک کی پوئٹک پرشین ٹرانسلیشن ہے اور جس کے بہت گنجلک فلسافیکل آئیڈیاز کو موسٹ سمپلیفائڈ مینر میں رومی نے پیش کیا ہے, وہ شخص ہیں نان ادر دین ابن العربی. تو ابن عربی کی جو فلسفی تھی یونٹی آف بینگ, اس کا بہت زیادہ اثر تھا مولانا رومی کے فلسفے کے اوپر. اور رومی کی ٹریڈیشن میں اور جہاں جہاں رومی کا انفلوئنس گیا ہے, پنجابی پوئٹری پہ آیا ہے, اردو پوئٹری پہ آیا ہے, پرشین پوئٹری پہ گیا ہے, ٹرکش پوئٹری پہ گیا ہے, جہاں بھی گیا ہے رومی کا اثر, پشتو پوئٹری میں ایون رحمان بابا کی اگر آپ ٹرانسلیشنز پڑھیں تو ان سب میں بھی, جو سندھی پوئٹری میں آپ دیکھ لیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو, تو ان پہ جو سب سے زیادہ اثر گیا ہے وہ مولانا رومی کا گیا ہے. اور جو اسپیشلی ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں جو وحدت الوجود ہے, یونٹی آف بینگ کا آئیڈیا ہے, یہ ابن العربی کے ذریعے نہیں آیا, یہ فصوص الحکم کے ذریعے نہیں آیا, بلکہ جو یہاں پہ وحدت الوجود کا آئیڈیا ہے یہ مولانا رومی کی مثنوی کی وجہ سے آیا ہے. تو جو ابن العربی ہیں ان کا بہت زیادہ انفلوئنس مولانا رومی کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ اسے کیا کہتے ہیں فلم کی لینگویج میں, انٹرمیشن. تو اب آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں جہاں رومی جو ہے وہ شمس سے ملاقات کرتے ہیں. رومی ایک پرومیننٹ اسکالر تھے, لیکن سٹل ان کے اندر حقیقت کو یا حق کو یا سچ کو یا ٹروتھ کو جاننے کی جو ایک تھرسٹ تھی وہ موجود تھی, اور وہ فلفلڈ ابھی تک نہیں تھی. اینڈ دین رومی میٹ ود شمس. شمس سے رومی کا جو فرسٹ انٹریکشن ہوتا ہے وہ کوئی پلیزنٹ انٹریکشن نہیں ہے. جتنے بھی نریشنز ہیں ڈفرینٹ ہسٹورینز کی, رومی ظاہر ہے اسکالر تھے, آپ کو پتہ ہے شمس جو تھا وہ درویش ملنگ ٹائپ آدمی تھا. اب ایک فرق ہوتا ہے نا, اسٹیٹس کا بھی فرق ہوتا ہے. اب ایک پروفیسر صاحب ٹائی لگائی ہوئی پائپ ہاتھ میں لے کے کالج میں بیٹھے ہیں پرنسپل صاحب, ایک ملنگ درویش آ گیا ہے,
وہ ظاہر ہے بڑا فرق ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو دیکھنے کا ایک الگ اینگل ہوتا ہے, پھر وہ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے, آپ اس میں ایک طریقے سے آتے ہیں. تو شمس کے ساتھ رومی کا جو انٹریکشن تھا وہ تھوڑا ہارڈ تھا, لیکن شمس نے کچھ ایسی چیزیں دکھائیں رومی کو جس سے رومی نے یہ آئیڈیا لگا لیا کہ جو میں پڑھ رہا تھا وہ کیا تھا, تھیوری. جو شمس مجھے دے رہا ہے یہ کیا ہے, پریکٹیکل. آپ ساری زندگی 40 سال فزکس پڑھیں, صرف فزکس کی کتابیں پڑھیں, لیکن آپ نے کبھی فزکس کی لیب میں قدم نہیں رکھا, اور ایک دم آپ کی ملاقات آئنسٹائن سے ہو جائے, اسٹیون ہاکنگ سے ہو جائے, ایک دم آپ کی ملاقات جو ہے وہ کسی نوبل لاریئر سے ہو جائے فزکس میں, اور وہ آپ کو کہیں آئے نا بھائی صاحب ذرا میرے ساتھ, اور 2 مہینے 4 مہینے آپ اس کے ساتھ لیبارٹری میں کام کریں, وہ آپ کی 40 ایئرز کی ریڈنگز ایک طرف, وہ آپ کا 2-3 منتھس کا ایکسپیرینس ایک نوبل لاریئر کے ساتھ لیب میں ایک طرف. آپ ساری زندگی میوزک کی کتابیں پڑھیں, لیکن آپ 2 ہفتے نصرت فتح علی خان کے ساتھ گزاریں, تو کتنا فرق ہے. یہ فرق تھا جو رومی نے یہ محسوس کیا کہ جو شمس کے پاس ہے چیز وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. جو مجھے تھیالوجی نے, پوئٹری نے, فلسفی نے پڑھایا ہے, شمس نے مجھے وہ دکھایا ہے. تو یہ فرق تھا مدرسہ کے انوائرمنٹ میں اور اس فقیر ملنگ درویش کے انوائرمنٹ میں. تو رومی نے اس کے بعد اپنی جو اندر کی جرنی ہے ان کی, جہاں سے ان کی اوڈیسی آپ کہتے ہیں کہ وہ شروع ہوتی ہے یا ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے, وہ انہوں نے حاصل کیا. اینڈ دین رومی لیفٹ ایوری تھنگ اینڈ فالوڈ شمس. وہ قول ہے کہ عالم چھوڑ مسیتا نٹھے باہو, جدوں لگے نے دل ٹھکانے ہو. کہ عالم جو ہے وہ مسجد میں بیٹھتا ہے, لیکن جب دل کی دنیا اس کی تبدیل ہوتی ہے تو پھر وہ کسی اور چیز کو تلاش کرتا ہے. یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رومیز اوڈیسی ہے وہ اس چیز کو حاصل کر لیتی ہے جو ہومر کی اوڈیسی کے ہیروز حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ دونوں میں ایک سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں کا سفر تھکن پہ ہے, جنگ پہ ہے. ہومر کی اوڈیسی کا جو سفر ہے وہ باہر کی جنگ ہے, رومی کی اوڈیسی کا جو سفر ہے وہ اندر کی جنگ ہے. لیکن جتنے ہیرو ہومر کے ہیں they all died with some skeptic view, but because of the company of Shams, Rumi attained illumination of certainty. تو رومی کی اوڈیسی یہاں آ کے ہومر کی اوڈیسی سے تھوڑی یونیک ہو جاتی ہے کہ جو اسے علم اسکیپٹسزم دیتا تھا, اس نے اس چیز کو سرٹینٹی کے اندر تبدیل کر لیا. علم کی ظاہر ساری فاؤنڈیشن سوال پہ ہے. اگر سوال مر جائے علم مر جاتا ہے, سوال مر جائے علم مر جاتا ہے. علم کی ساری بنیاد فاؤنڈیشن جس پہ علم کھڑا ہے, کوئی بھی علم ہے, وہ کویسچن پہ ہے. تو رومی کویسچن پہ تھے, اور کویسچن جو ہے یہ اسکیپٹک ہوتا ہے اپنی نیچر میں. اگر وہ اسکیپٹک نہیں ہے, کویسچن سرٹن نہیں ہوتا, کوئی سرٹن کویسچن نہیں کیا جا سکتا. اگر کویسچن سرٹن ہے تو وہ کویسچن مردہ ہے. کویسچن ہمیشہ اسکیپٹسزم پہ ہوتا ہے, اور اسکیپٹسزم ہی علم کو آگے بڑھاتا ہے, سائنسز کو آگے بڑھاتا ہے, فلسفی کو آگے بڑھاتا ہے, کسی بھی چیز کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن جو اندر کی دنیا ہے جسے آپ انر ریالٹی کہتے ہیں, اس کا تعلق سرٹینٹی کے ساتھ ہے. تو رومی نے وہ سرٹینٹی شمس کے ساتھ حاصل کر لی, اور شمس کو اسی لیے رومی نے بہت زیادہ پریز کیا اپنی پوئٹری کے اندر. اور جس رومی کو آپ اور میں آج ڈسکس کر رہے ہیں, از ورتھ نوٹنگ کہ یہ وہ رومی نہیں ہے جو شمس سے پہلے تھا. ہم اسکالر رومی کو ڈسکس نہیں کرتے, ہم میتھمیٹیشین رومی کو ڈسکس نہیں کرتے,
ہم اس رومی کو ڈسکس کرتے ہیں جو ڈیکنسٹرکٹ کر کے اپنے حساب سے شمس نے ریکنسٹرکٹ کیا تھا. تو وہ ریکنسٹرکٹڈ رومی ہے جس کو آپ اور ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس لیے جب آپ سول جرنی میں جاتے ہیں جسے وہ اسپرچول لو کہتے ہیں, آرڈنٹ لو کہتے ہیں, صوفی جسے عشق کہتے ہیں, اس میں جب آپ جاتے ہیں وہ آپ کو ڈیکنسٹرکٹ کرتا ہے. تو اس لیے رومی نے خود ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اگر if you are into love and it is not deconstructing yourself and your ego, be sure that is not a true love. Because جو ٹرو لو ہے اس کا سائن ہی یہ ہے کہ وہ آپ کے اولڈر سیلف کو ڈیکنسٹرکٹ کرتی ہے. تو رومی جو تھے وہ ایک ایسے فیز میں گئے جس نے ان کو کمپلیٹلی ڈیکنسٹرکٹ کیا. اس لیے رومی کہتے ہیں شمس کو کئی جگہ پہ مخاطب کر کے, اور ان میں سے ایک پوئم جو میری بڑی فیوریٹ ہے, شکر ایزد را کہ دیدم روئے تو, یافتم ناگاہ رہے منسوئے تو, چشم گریاں نمز گریاں کند بود, یافت نور از نرگس جادوئے تو, بس بگفتم کو فراق و کو وصال, برد این کو کو مرادر کوئے تو, خاک را ہائے ہوئے کہ بدی, گر نہ بودی جذب ہائے ہوئے تو. اس کی ٹرانسلیشن تھوڑا ٹائم لے گی, اس لیے فی الحال صرف ریسیٹیشن کو ہی انجوائے کریں. رومی نے ایک جگہ پہ لکھا ہے شمس کے لیے, شمس تبریزی کے نور مطلق است, آفتاب است و ز انوار حق است. شمس تبریزی کیا ہے؟ از اے ایبسلیوٹ نور. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں شمس کو دیکھتا ہوں تو مجھے سوائے نور کے شمس میں کچھ نظر نہیں آتا. اور وہ سورج ہے, لیکن ایسا سورج ہے جس کی روشنی حق کی طرف سے آتی ہے. اے لقائے تو جواب ہر سوال, مشکل است تو حل شود بے کیل و کال. کہ تیرا دیکھنا میرے ہر سوال کا جواب ہے, تیرے پاس آ کے میری ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. رومی کی پوئٹری کے بارے میں تھوڑی عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے, لیکن آگے چلتے ہیں اس سے مین پوائنٹ پہ جانے کے لیے. ایک اچھی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ مثنوی پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پریپیئرڈ رہیں کہ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ایک دم سمجھ سکتے ہیں آر یو اوکے, کیونکہ رومی کا جو سینس آف ہیومر ہے اتنا اسٹرانگ ہے, اتنا اسٹرانگ ہے, اتنی سنجیدہ بات میں وہ ایسا مزاق کرتے ہیں کہ آپ کتاب ایک طرف رکھ کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ایک بہت ہی مطلب زندہ کتاب ہے. ایک جگہ رومی نے لکھا ہے کہ ایک بزنس مین تھا جو دنیا کے بڑے قیمتی جو آئلز ہوتے تھے ڈفرنٹ ٹائپس کے, ان کی وہ تجارت کرتا تھا. اس کا ایک طوطا تھا, پیرٹ. تو ایک دن اس طوطے کا پاؤں لگا اور ایک بوٹل گری اور ٹوٹ گئی, اور وہ کوئی ہزاروں دینار کی بوٹل تھی. تو اس بزنس مین نے اپنے مسواک سے طوطے کو پکڑ کے مارا اور اس کا سر گنجا ہو گیا. تو طوطے کو بڑا دکھ ہوا کہ یار وہ تیل کی بوتل گری اور اس نے مجھے اس قدر مارا کہ میرا سر اس نے گنجا کر دیا ہے, تو دکھی رہتا تھا. تو ایک دن ایک حاجی آیا اس بزنس مین کی دکان پہ. اب ظاہر ہے کہ آپ جب حج کرتے ہیں تو طواف اور حج اور اس کی ادائیگی کے بعد وہ اسے حلق راس کہتے ہیں, سر منڈوانا ہوتا ہے. تو وہ گنجا تھا وہ حاجی بھی. تو جیسے وہ اس طوطے کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ تو مگر از شیشہ روغن ریختی. اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے بھی تیل گرایا ہے. تو اس طرح کی ایک اور مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے. مثنوی میں رومی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا, اس کی شادی تھی اور وہ بہت جلدی میں تھا, اور اس نے باربر شاپ پہ جا کے اس باربر کو کہا کہ جلدی سے میرے بال سیٹ کرو. تو اس نے کہا بھائی میں شاپ بند کر کے جا رہا ہوں, بازار میں کسی اور کے پاس چلے جاؤ. اس نے کہا نہیں بس میں نے تم سے ہی کام کروانا ہے اور جلدی کرو.
تو شاید اس ٹائم پہ بھی کوئی پاکستانی ہوتے ہوں گے جنہیں ہر چیز میں بہت جلدی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا جی جلدی کریں جلدی کریں، تو باربر نے اسے کہا کہ آنکھیں بند کرو. اس نے آنکھیں بند کی تو رومی کہتے ہیں کہ اس نے ساری اس نے کہا تھا کہ میرے سفید بال نکال دو، سیاہ رہنے دو، سفید بال جلدی سے نکال دو سارے. تو باربر نے اس کی ساری داڑھی مونڈ دی اور اس نے کہا کہ بھائی میں نے کہیں جانا ہے، آپ خود ہی سفید بال علیحدہ کر لیں میں سے. تو اس طرح کی بہت اور بھی جوکس ہیں، کوئی تھوڑے زیادہ ہیوی جوکس بھی ہیں جو بعض دفعہ رومی کر جاتے ہیں. تو رومی کے ہاں یہ ہے کہ آپ رومی کو پڑھتے ہوئے بور نہیں ہو سکتے. کئی جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، کئی جگہیں ایسی آتی ہیں آپ حیرت میں چلے جاتے ہیں، کئی جگہیں ایسی آتی ہیں آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک جرنی ہے آپ کی مثنوی کو پڑھنا. کچھ کی اسپیکٹس میں جو رومی کی فلسفی کے ہیں وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سے تھیمز ہیں، اب وہ ظاہر ہے میرے لیے بڑا مشکل تھا ان میں سے یہ سلیکٹ کرنا کہ کس کو میں رکھوں اور کس کو چھوڑوں. پہلا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، رومی کا کانسیپٹ جو ہے وہ یونٹی آف ہیومینٹی کا ہے. یہ دو پکچرز میں نے آپ کے سامنے شو کی ہیں. یہ دونوں سمبلز ہیں جو رومی نے یونٹی آف ہیومینٹی کے لیے استعمال کیے ہیں. اگر آپ ان دو پکچرز کو سمجھ لیں، میں بلیو کرتا ہوں اس بات پہ کہ اس نے ہیومینٹی کے بارے میں میرے پرسپیکٹو کو بدل دیا تھا جب میں نے فرسٹ ٹائم رومی کی اس تھیوری سے انٹریکٹ کیا. یہ دو چیزیں ہیں. رومی کہتے ہیں کہ آپ اگر اوشن کو دور سے دیکھیں تو اوشن میں آپ کو ہزاروں ویوز نظر آئیں گی چھوٹی بڑی. آپ اگر کبھی اوشن کے اندر نہیں اترے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ہزاروں ویوز جو ہیں یہ ساری الگ الگ سیپریٹ اینٹیٹیز ہیں. لیکن جب آپ اوشن کے اندر اتریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ الگ الگ اینٹیٹیز نہیں ہیں بلکہ اوشن تو سارا ایک ہے. دوسری مثال رومی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جب از روزن ہا کا مطلب ہے مختلف چھوٹے چھوٹے دریچوں سے آپ سورج کو دیکھتے ہیں. جیسے مجھے ارجنٹلی کوئی اور پکچر نہیں ملی تو یہ مجھے زیادہ بہتر پکچر ملی جس میں ایک درخت سے سورج کی مختلف ریزز جو ہیں وہ اس کے آپ کو نظر آ رہی ہیں. رومی یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر پتوں کی اوٹ سے دروازے کی جو وہ بنتی ہے دراڑ روزن، اس کی اوٹ سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہزاروں سینکڑوں سن بیمز نظر آئیں گی. لیکن سورج تو ایک ہے. آپ جب اس سن ڈسک کو دیکھتے ہیں، اورب کو دیکھتے ہیں آپ جب، وہ تو ایک ہے. تو رومی کہتے ہیں کہ جو ہیومینٹی ہے یہ بھی بالکل ایسے ہے کہ آپ اسے مختلف دریچوں سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ہزاروں لاکھوں انسان نظر آتے ہیں. لیکن رومی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. نفس جو ہے عربی زبان میں وہ بریتھ کو بھی کہتے ہیں. نفس واحدہ کا مطلب یہ ہے کہ یو آل آر کریٹڈ فرام ون سنگل ڈیوائن بریتھ. اور نفس جو ہے وہ روح کو بھی کہتے ہیں. یو آر آل کریٹڈ فرام ون سنگل ڈیوائن سول. اور نفس جو ہے وہ آدم اینڈ ایو کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. تو رومی کہتے ہیں کہ تم سب ایک اسپرٹ سے، ایک بریتھ سے پیدا ہوئے ہو. تمہارے اندر جو یہ کثرت نظر آتی ہے، نیومیریکلی زیادہ تم نظر آتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مختلف دریچوں سے دیکھتے ہو. تم ڈائریکٹ سن ڈسک کو نہیں دیکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہیومینٹی کے اوشن کو دور سے دیکھتے ہو، اس اوشن کے اندر کبھی نہیں اترتے. اگر تم روح کے پرسپیکٹو سے دیکھو گے تو ساری انسانیت آپس میں ملی ہوئی ہے. کوئی چھوٹے بڑے کالے گورے کی تمیز انسانوں میں نہیں ہے. سب انسان آپس میں ایک وحدت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہے رومی کی اور خاص طور پہ ابن العربی کی فلسفی کی، جس نے ہیومینٹی کا ایک بالکل ایسا پرسپیکٹو دیا جو شاید ایک یونیک تھا اور جس نے دنیا کے جتنے بڑے برینز تھے ان کو بہت زیادہ
اس نے متاثر کیا. اس کے بعد یہ میری گو کہ فیلڈ نہیں ہے اس پہ بات کرنا، لیکن رومی کے ہاں ملتی جلتی ایوولوشن کی وہی ڈیبیٹ پائی جاتی ہے جو آپ ماڈرن سائنس میں پڑھتے ہیں، اور یہ میرے لیے خود بھی بڑا حیران کن تھا when first I discovered it. اسے عام طور پہ ڈاروینین ایوولوشن تھیوری کہا جاتا ہے، لیکن ڈارون کی جب یہ تھیوری کیمبرج یونیورسٹی میں کرٹیک کے لیے پیش کی گئی تھی تو وہاں پہ لارڈ تھے جان ولیم ڈریپر، انہوں نے اس کرٹیک میں کھڑے ہو کے 1800 سم تک میں یہ کہا تھا کہ یہ جس چیز کو کہتے ہیں آپ ایوولوشن تھیوری، یہ بنیادی طور پہ محمدن ایوولوشن تھیوری ہے، اور مختلف مسلمان سائنسدانوں نے خاص طور پہ ابو عثمان البصری جسے جاہز کہتے ہیں انہوں نے اس سے پہلے دیا ہے. اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس میں بھی اسے ڈسکس کیا ہے ابن مسکویہ کے حوالے سے، اور یہی چیز ملتی جلتی جو ہے وہ رومی کے ہاں بھی آ جاتی ہے. ظاہر ہے ڈارون کی ایک اپنی ویلیو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سائنٹیفکلی اس نے پروو کیا ہے اسے مختلف ماڈرن سائنٹیفک تھیوریز کے ساتھ، امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ، وہ اس کو ممتاز کرتی ہے وہ چیز. اچھا، میں یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہو کہ وجود انسانی کے ارتقائی مراحل کے بارے میں یا ایوولوشن کے بارے میں مولانا رومی کا کیا نظریہ ہے. وہ اس کے جو جسے ڈاروینین تھیوری کہتے ہیں اس کے وہ اگینسٹ تھے یا اس کے حق میں تھے، یا میرا اپنا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے، یہاں یہ بحث کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ میں صرف اس لیے میں نے اسے چوز کیا ہے کہ آپ کے سامنے اسے رکھوں یا ڈسکس کروں کہ تھوڑا یہ اندازہ ہو کہ رومی کے ہاں کتنی زیادہ ڈائیورس ڈسکشنز موجود ہیں. یعنی رومی کو پڑھتے ہوئے وہ ایک ٹیبو جو ہے نا ذہن میں یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اچھا آپ ایک صوفی کو پڑھ رہے ہیں اور وہ بس صرف وجدان کی یا عرفان کی باتیں اس میں ہوں گی. رومی کے ہاں آپ کو ہر بات ملے گی، یعنی ایوولوشن تک کی بات بھی آپ کو رومی کے ہاں ملے گی. یہاں میں صرف اس کانٹیکسٹ میں یہ آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، باقی اس پہ وہ شاید میری پراپر ڈومین بھی نہ بنے ایک سائنٹیفک ڈسکشن کے طور پہ. اس پہ بہت لوگوں نے اور بھی لکھا ہے، لیکن میں صرف آپ کو ایک فلیور اس کا دینا چاہتا ہوں کہ رومی نے کس طریقے سے اس کو پیش کیا ہے، اور رومی کے ہاں کتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے سبجیکٹس کی، مضامین کی، کس طریقے سے وہ اسے ڈسکس کرتے ہیں. میں صرف اشعار اور ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، آپ کو رومی کا جو کانسیپٹ ہے ایوولوشن کا وہ سمجھ آ جائے گا. رومی کہتے ہیں از جمادی مردم و نامی شوم وزن ما مردم بہیواں برزدم. میں پہلے پتھر تھا، کئی ہزاروں سال میں پتھر رہا، پھر وہاں میری موت ہوئی، پھر میں پودوں میں آ گیا اور کئی ہزاروں لاکھوں سال میں پودوں میں رہا، پھر پودوں میں میری موت ہوئی اور میں اینیملز میں آ گیا. مردم از حیوانیوں آدم شدم، پھر کئی ہزاروں لاکھوں سال میں حیوانوں میں رہنے کے بعد وہاں میری موت ہوئی اور میں انسانی روپ میں آ گیا. اور پھر رومی کہتے ہیں پسچت ترسم کیزے مردن کم شوم. اب مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ جب مجھے موت آئے گی تو میرا رتبہ کم ہو جائے گا. رومی کہتے ہیں دیکھو میں پتھر سے مرا، پودے میں آ گیا ایک بہتر زندگی میں، پودے سے مرا، حیوان میں آ گیا، اس سے بہتر زندگی تھی، حیوان سے مرا، انسان میں آ گیا، اس سے بہتر زندگی تھی. کہتے ہیں اب جب میں انسان ہونے کے ناطے مروں گا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرا رتبہ کم ہو جائے گا، بلکہ مجھے یقین ہے کچھ ہزاروں لاکھوں سال بعد میں اس سے زیادہ بہتر روپ کے اندر آ جاؤں گا. اور وہ کیا ہے؟ حملے دیگر بمیرم از بشر تا بر آرم از ملائک بالوں پر. کہتے ہیں اب میں اس امید میں ہوں کہ جب انسان سے میں موت مروں گا تو پھر میرا ظہور فرشتے کے اندر ہوگا. I will become an angel. اور پھر رومی کہتے ہیں کہ کیا اینجل ہونا میرے لیے کافی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. وز ملک ہم بایدم جستن سے جو، اگر میں نے صرف فرشتہ ہی رہ جانا ہے تو اس سے بہتر ہے نہر میں چھلانگ لگا دی جائے.
وز حلم وز ملک ہم بایتم جستن زجو، نہر میں چھلانگ لگانی چاہیے اگر میں نے فرشتے تک ہی رہنا ہے. کلو شیئن حالک اللہ وجہہ، میں نے تو اپنی بقا کو پانا ہے، اس تک پہنچنا ہے جس کے بغیر ہر چیز کو فنا ہے. اب میں اس کو اگلی ایگزیکٹ جو رومی کہنا چاہتے ہیں شاید میں وہ تو انٹرپریٹ نہ کر سکوں، لیکن وہ بقا کو چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک سے بھی ایک درجہ اوپر جانا ہے. تو جو جہاں ڈارون آ کے رک جاتا ہے، رومی آپ کو وہاں سے آگے لے کے جاتا ہے کہ اس سے آگے آپ کا ایولیوشن کیا ہے. آپ نے اس سے آگے اینجل ہونا ہے، اینجل سے آگے آپ نے نور ہونا ہے، بقا کو پانا ہے. تو رومی کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے جو آپ کو موت سے بے خوف کرتا ہے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ جس بھی روپ میں آئیں گے بہتر سے بہتر ہو کے آئیں گے. اس کے بعد مین کانسیپٹ ہمارا آج کا، جس پہ آنریبل پریزیڈنٹ آف فلاسفی کلب نے بڑی اچھی انہوں نے اپنے انٹرو میں اس پہ ڈپکشن دی کہ جو رومی کی فلوٹ ہے بنیادی طور پہ یہ سول کی جو سپریشن ہے فرام اٹس اوریجن اور اس کی جو خواہش ہے ری یونین کی، یہ اسے ظاہر کرتی ہے. اور جو اوپننگ ہے اس پوئم کی، اگر آپ پرشین لینگویج جانتے ہیں، یو کانٹ اسٹاپ ٹیئرس، اتنی خوبصورت ہے، اتنی طاقتور اور اتنی شاندار ہے کہ واقعتاً یہ اس قابل ہے کہ اسے دنیا کی سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی پوئم مانا جائے. بشنو از نئے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند کز نیستاں تا مرابہ بریدہ اند از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند سینہ خواہم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق من بہر جمعیت نالان شدم جفت بد حالان و خوش حالان شدم ہر کسے از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من سر من از نالہ من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست تن ز جان و جان ز تن مستور نیست لیک کس را دید جان دستور نیست. یہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے میں اسے ویری پریسائزلی اینڈ شارٹلی ڈسکرائب کرتا ہوں. شارٹ کرنے کی وجہ سے کوئی چیز اگر مس ہو جائے تو ہم اسے بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. جو فلوٹ ہے رومی کی نظر میں اس کا اوریجن جنگل ہے، اور جو فلوٹ ہے اب تو ڈفرینٹ وہ مٹیریل سے بنائی جاتی ہے، لیکن رومی کے ٹائم پہ جو فلوٹ تھی وہ صرف بمبوں سے بنتی تھی، بانس سے بنتی تھی. تو اس کا جو جنگل تھا وہ رومی کہتے ہیں فلوٹ کا اوریجن ہے. وہ کز نیستان تا مرابہ بریدہ، نیستان جنگل کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جنگل سے کاٹی گئی، جنگل سے کاٹ کے مجھے لایا گیا، دھوپ میں رکھا گیا، مجھے خشک کیا گیا. پھر فلوٹ میں ایک جو اہم چیز ہے وہ اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسے رومی کی لینگویج میں سینہ خواہم شرح شرح از فراق، شرح صدر کہتے ہیں سینے میں زخم کرنا، سوراخ کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے سینے میں سوراخ کیے گئے اور ان سوراخوں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز درد پیدا کرتی ہے، سوز پیدا کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نئے کو سنیں گے، فلوٹ کو سنیں گے، یہ آپ کو اپنے درد کا قصہ سناتی ہے. اور نئے جو ہے اب یہاں پہ آپ اس کو سول کی جو تھیوری ہے صوفی فلاسفی سول کے بارے میں، اس پہ اگر آپ اپلائی کریں تو یہ تقریباً تمام ابراہمک ریلیجنز میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. میں قرآنک پرسپیکٹیو میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ٹائم تھا، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ شاید میٹیریل ورلڈ کی تخلیق سے بھی پہلے، جب صرف سولز اللہ نے پیدا کی تھی. تو اللہ نے ان سولز کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ الستُ بربکم، am I not your sustainer؟ قالوا بلا شہدنا، and they all said yes we do witness you are our sustainer.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وعدہ ہے، یہ اسے صوفی فلسفی میں کووننٹ آف الست کہتے ہیں، میجر تھیم ہے جس پہ ساری فاؤنڈیشن کھڑی ہے پوری صوفی فلسفی کی، وہ کووننٹ آف الست ہے، دا پرومس آف الست، ٹریٹی آف الست، کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں، وہ الست ہے۔ صوفی یہ کہتا ہے کہ میری روح وہاں اللہ کے انوار کے ساتھ، اس کے ایلومن کے ساتھ جڑی تھی، وہاں سے مجھے اس دنیا میں دھکیلا گیا۔ میرا جنگل جس طریقے سے فلوٹ کا جنگل، بمبو کا جنگل ہے اور وہ کاٹ کے یہاں پہنچی ہے وہاں سے، اور فلوٹ جو ہے وہ ری یونین چاہتی ہے اپنے درخت کے ساتھ، اپنے ٹری کے ساتھ، تو رومی کہتے ہیں کہ جو ہماری سول ہے یہ وہاں سے سیپریٹ ہو کے آئی ہے ہمارے بیلوڈ سے، اور یہ ری یونین چاہتی ہے واپس اسی کی۔ اور یہ قرآن مجید میں ایک اور کمانڈمنٹ ہے، ذکرہم بایام اللہ، ریمائنڈ them, give them a reminder towards the days of Allah. And what is the days of Allah? تو اس پہ جو صوفی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ذکرہم بایام اللہ ای ایام وصالہ، ان کو اللہ کے دن یاد کراؤ، give them a reminder of the days of Allah, the days, those days they spent in the company of their true beloved۔ تو یہ وہاں سے سیپریٹ ہو کے اس دنیا میں آئے ہیں، تو جو سول کی جرنی ہے ساری وہ ری یونین ود یور بیلوڈ ہے، تو اس کی طرف جو آپ کی سول ہے یہ جانا چاہتی ہے۔ اور یہ بھی اس میں نوٹ کر لیں کہ جہاں بھی فلسافیکلی صوفی وطن کی بات کرتا ہے اس سے مراد اس کا وہ وطن ہے جو سول کا اوریجن ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، سیلف ڈسکوری۔ اس پہ میرے پاس صرف 2 سٹوریز ہیں آپ کو سنانے کے لیے، میں بالکل مختصر کرتا ہوں، مجھے ٹائم کا اندازہ ہے، لیکن یہ آپ نے مجھ سے گلہ نہیں کرنا، یہ آپ نے ایڈمنسٹریشن سے گلہ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 1 گھنٹہ آپ کا لیکچر ہوگا، اس کے بعد کویسچن آنسر سیشن ہوگا، تو میں اپنا 1 گھنٹہ ابھی تک میں ود ان مائی لمٹس ہوں، تو 3-4 منٹ ہیں سٹل میرے پاس، تو میں 3-4 منٹ میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں۔ 2 سٹوریز سیلف ڈسکوری پہ۔ رومی کس طریقے سے اسے بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ڈسکور کریں۔ ایک رومی یہ کہتے ہیں، ایک سٹوری نریٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شیفرڈ تھا اور وہ اپنے ہرڈ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، and he entered into a small cave and he saw a baby lion۔ اسے بڑا پسند آیا، اس نے اٹھا لیا، اٹھا کے چلا گیا۔ اب وہ بیبی لائن جو تھا وہ شیپس اینڈ گوٹس کے ہرڈ میں ان کے ساتھ ساتھ وہ پرورش پاتا رہا۔ اب وہ شیپس کے ساتھ رہتا تھا، گھاس کھاتا تھا، وہ اسے واڑے میں بند کر دیتا تھا، ہم اسے پنجابی میں واڑا کہتے ہیں، جس جگہ پہ بند کرتے ہیں آپ اپنے جانوروں کو، اس میں ساتھ وہ اسے بند کر دیتا تھا، وہ بند ہو جاتے تھے۔ پھر وہ نومیڈک کلچر میں یہ لوگ ایک جگہ پہ ٹھہرتے نہیں تھے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، تو وہ چلتے 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 تب تک وہ شیر بھی بڑا ہو گیا اور وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، تو ایک جنگل کے شیر نے اس ریوڑ پہ، ہرڈ پہ حملہ کیا۔ تو اس جنگل کے شیر نے یہ دیکھا کہ جہاں بھیڑیں اور بکریاں بھاگ رہی ہیں ان کے ساتھ میری طرح کا ایک شیر بھی میرے ڈر سے بھاگ رہا ہے، تو وہ بھاگا۔ اس نے، جنگل کے شیر نے بھیڑ بکریاں تو چھوڑ دیں، اس نے آ کے اس شیر کو پکڑ لیا۔ وہ شیر چیخ رہا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ بڑے شیر کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیوں ڈر رہا ہے، اس نے کہا کہ why you are so much afraid؟ He said because you will kill me, you will drink my blood۔ اس نے کہا who are you? Do you know yourself؟ اب وہ شیر کہتا ہے کہ I am a sheep۔ وہ کہتا ہے you are not a sheep، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تم مجھے مار دو گے۔ اس نے کہا نہیں، میں ماروں گا نہیں تمہیں، میری بات سنو۔ یہ ہے ڈی کنسٹرکشن اینڈ ری ڈسکورنگ یور سیلف۔ وہ اس شیر کو لے گیا
رومی کہتے ہیں کہ ایک ایسی جھیل پہ جس کا پانی آئینے کی طرح ریفلیکٹ کرتا تھا لائک اے مرر، اس نے وہاں جا کے اسے کہا کہ لک ایٹ مائی فیس. تو وہ چھوٹے شیر نے دیکھا اس کا فیس، تو جنگل کے شیر نے پوچھا کہ ہوز فیس از دس؟ اس نے کہا کہ دس از اے لائنز فیس. تو وہ کہتے ہیں ناؤ لک ایٹ یور فیس ان دا لیک. اس نے اس کا فیس دیکھا، کہتا ہے ہوز فیس از دس؟ فیس آف لائن ایز ویل. اس نے کہا دین ہو آر یو؟ اس نے کہا ہیگا تو میں پیڑی. اس نے کہا چہرہ تیرا شیر والا ہے، کہتا تو اپنے آپ کو شیپ ہے. پھر اس نے وہ پوری رومی آگے اس کی ڈپکشن کرتے ہیں، اس نے اپنا پاؤ دکھایا کہ یہ دیکھو، اب جھیل میں اپنا پاؤ دیکھو. پھر اس نے کہا کہ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی تو تم یہاں پہ رکو، میں تمہیں بتاتا ہوں. تو وہ بھاگ کے گیا، بڑا شیر، اس نے ایک شیپ پکڑی، وہ لے کے آیا. تو اس نے اس چھوٹے شیر کو کہا کہ اسے پنجہ مارو اور اس کی گردن پکڑو. اس نے کہا I can't do that. اس نے کہا you have to do it because otherwise whatever you are doing against your habit, against your nature, which you are not meant to be. You have to do this. This is your true nature. اس نے اس بھیڑ کو پنجہ مارا، اس کی گردن سے اس نے اس کا لہو پیا. تو رومی کہتے ہیں کہ اس شیر کے اندر جو اس کی شیر والی وہ ایگو تھی، وہ شیر والی جو اس کی ڈگنیٹی تھی، وہ اس کی اویئر ہوئی، بیدار ہوئی، پیدا ہوئی. پھر اس نے اس سے پوچھا اب مجھے بتاؤ اب تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں شیر ہوں. کنکلوژن کیا ہے اس کا؟ کنکلوژن یہ ہے، رومی یہ کہتے ہیں کہ آپ جب اس دنیا میں آتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن ایگو دی ہے. جیسے کہ نفس واحدہ، نفس واحدہ سے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. تو ابن العربی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ ٹیکنگ یور اون بریتھ، یو آر لیونگ ود دا گاڈز بریتھ. تو آپ کے اندر جو ایگو ہے، آپ کے اندر جو ڈگنیٹی ہے، یہ آپ کو دنیا کی باقی ساری کریچر سے مختلف بناتی ہے. اینڈ دیٹ از یور ہیومن نیچر. یہاں شیر جو ہے وہ بھیڑوں سے الگ ہوتا ہے. اس دنیا کی جتنی چیزیں ہیں رومی کے نزدیک وہ ہرڈ آف شیپس اینڈ گاڈس ہے. اور رومی یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں جو آپ کے اندر وہ سیلف اسٹیم ہے، آپ کی وہ جو ہیومن ایگو ہے، وہ گاڈز ایگو ہے، وہ آپ کو شرف انسانی دیتی ہے. تو اس لیے اگلا پارٹ اس کا یہ ہے، رومی کہتے ہیں کہ بائی یور اون سیلف یو کانٹ بیکم دیٹ کروول، کہ آپ اپنے ہی ہرٹ پہ اٹیک کریں. اس کے لیے آپ کو ایک شیر کی ضرورت ڈسکور کرنے میں مدد کرتا ہے، اور رومی کے کیس میں وہ شمس ہے. تو رومی کہتے ہیں کہ جب تک آپ شمس کو نہیں ملتے آپ اپنے آپ کو ری ڈسکور نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ایک اسینشل بات رومی کی جو ہے وہ سیلف ڈسکوری میں یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کو پہچانیں. لاسٹ سٹوری اس پہ یہ ہے، رومی کہتے ہیں کہ ایک ٹریولر تھا، کہیں جا رہا تھا. آپ کے لیے اچھی نیوز ہے کہ میں اس کے بعد بالکل کنکلوڈ کر دوں گا اپنی بات کو. ایک ٹریولر کہیں جا رہا تھا، اس کے پاس ایک ڈائمنڈ تھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا ٹریولر شامل ہو گیا. تو جس کے پاس ڈائمنڈ تھا اسے شک ہو گیا کہ یہ میرا ڈائمنڈ چرانا چاہتا ہے. رات کو ایک درخت کے نیچے انہوں نے سونا تھا، تو جس کا ڈائمنڈ تھا اس نے اس چور سے نظر بچا کے وہ ڈائمنڈ اس کے لگیج میں رکھ دیا اور خود سو گیا. وہ چور کی رات کو آنکھ کھلی، اس کے دل میں تو چوری تھی، اس نے اس کا سارا لگیج تلاش کیا، اس کے ارد گرد دیکھا، اسے ڈائمنڈ نہیں ملا. صبح ہوئی، وہ جس کا ڈائمنڈ تھا اس نے چور سے نظر بچا کے اس کے لگیج سے پھر وہ ڈائمنڈ نکال لیا. اور آگے گئے جہاں ان کے راستے سیپریٹ ہوتے تھے، تو اس چور نے، جو کہ فطرتاً تو چور نہیں تھا، صرف ڈائمنڈ کی بیوٹی سے وہ چور ہو گیا،
تو اس نے کہا کہ میں نے ساری رات وہ ڈائمنڈ تلاش کرنے کی کوشش کی, مجھے نہیں ملا. میں تجھ سے چھینتا نہیں ہوں, لیکن مجھے صرف یہ بتا دو کہ وہ ڈائمنڈ تم نے چھپایا کہاں تھا. اس نے کہا کہ دیکھو, مجھے پتہ ہے تم ساری رات میرا لگیج ٹٹولتے رہے ہو ہاتھ میں ڈیگر لے کے. اگر میں حرکت کرتا تو مجھے مار دیتے. اسی لیے میں نے وہ جو ڈائمنڈ تھا وہ اپنے لگیج میں رکھنے کی بجائے تمہارے لگیج میں رکھا تھا. تم میرا لگیج تلاشتے رہے, تمہیں نہیں ملا. اگر تم اپنے لگیج کو کھول لیتے تو شاید تمہیں وہ ڈائمنڈ مل جاتا. رومی کہتے ہیں کہ تم ساری زندگی مسجد مندر میں خدا تلاش کرتے رہتے ہو, مگر اپنے اندر کبھی نہیں اترتے. اپنے اندر اترو تو ہو سکتا ہے وہ ڈائمنڈ تمہیں اپنے اندر مل جائے. تو اس لیے رومی جو ہیں وہ سیلف ڈسکوری سے یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تمہارے اندر رہتا ہے. لا یسعنی ارضی ولا سمائی, میں آسمان اور زمین میں نہیں سماتا. ولیکن یسعنی فی قلب عبد المومن, میں بندے کے دل میں رہتا ہوں. وہ یہاں رہتا ہے, ہم وہاں ڈھونڈتے ہیں. تو اس لیے اسے اپنے اندر ڈھونڈنے کی اور جھانکنے کی ضرورت ہے. کنکلوژن یہ ہے میرا ود جسٹ 3 lines کہ امبریس اسپرچویلٹی. آپ کسی بھی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں یا کسی بھی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے, جو اسپرچویلٹی ہے آپ کی وہ آپ کا ایک نیسیسری پارٹ آف یور پرسنالٹی ہے. اس کے بغیر آپ کی بینگ ہی نہیں ہو سکتی. یور بینگ از ڈپینڈنٹ آن یور سول. تو اپنی سول کو ریڈسکور ضرور کرنا چاہیے. لٹریری فاؤنڈیشن, آپ مثنوی کو, رومی کو, صوفی فلسفی کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے. وہ بیسک مٹیریل جو اس کو آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہیلپ فل ہے. اور اس میں رومی کا جو ورک ہے مثنوی کا, اسے ضرور آپ ایکسپلور کریں. اور آپ میں سے جو لوگ اچھے ریڈر ہیں ان کے لیے میں نے ایک لسٹ بنائی ہے, ہاؤ ٹو ریڈ مثنوی. مثنوی تھوڑا کلاسیکل ٹیکسٹ ہے, سم ٹائم یو فیل ڈیفیکلٹی وائل ریڈنگ اٹ. تو اگر آپ کی ایک فاؤنڈیشن اچھی بنی ہو تو آپ بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ میری پرپوزڈ لسٹ ہے, آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, آپ اس کی سنیپ لے سکتے ہیں. یہ میری پرپوزڈ لسٹ ہے کہ اگر آپ انیشلی یہ بکس پڑھ لیں تو یو بیکم ایبل ٹو ریڈ مثنوی. اور اگر آپ بک ریڈنگ کا شوق نہیں رکھتے اور ٹی وی شوز یہ فکشن کا شوق رکھتے ہیں تو یہ میری ریکومنڈیشن ہے. 2 ٹرکش سیریز ہیں, یونس ایمرے اور رومی. یہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اویلیبل ہیں, یہ آپ ضرور دیکھیں. اور ایک ہماری پی ٹی وی کی سیریز تھی, یہ آپ کو صوفی کانسیپٹ سمجھنے میں بہت ہیلپ کرے گی. من چلے کا سودا, اینڈ ریڈ اٹ سودا ناٹ سوڈا, کہ من چلے کا سوڈا. تو یہ من چلے کا سودا ہے. اور ایکیڈیمکلی تو میں یہ آپ کو نہیں ریکومنڈ کر رہا, لیکن فکشن کے طور پہ آپ ایلف شفق کی 40 رولز آف لو ضرور پڑھیں اور الکیمسٹ, اور اس کے بعد آپ رومی کو پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ اختتام کروں, میں بہت بہت شکر گزار ہوں میڈم حدیقہ صاحبہ کا, فلسفی ڈپارٹمنٹ کا, فلسفی کلب کا, ایڈمنسٹریشن کا, اینڈ ویری آنریبل پرنسپل آف دس پریسٹیجیس کالج کا, کہ انہوں نے مجھے یہ شرف دیا اور مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں آج رومی کے موضوع پہ آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کر سکوں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا.